میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سکلز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرا نام انیسہ فاروق. آج ہم بلاک 4 جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو سوشل اینڈ سائبر میڈیا، جس میں ہم آج یونٹ 3 اور یونٹ 4 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے یونٹ 3 کا عنوان ہے انٹرنیٹ اینڈ امپیکٹ آن جرنلزم. اس یونٹ کا ساخت کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے ہم اس یونٹ کے مقاصد کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس یونٹ کا تعارف دیں گے، پھر ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کی مختصر تاریخ اور صحافی اور انٹرنیٹ کیا ہے، فائدے اور نقصانات کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے ای میل کے بارے میں اور انٹرنیٹ پتے یا URLs یعنی یونیک ریسورس لوکیٹر، اور پھر بات کریں گے ہم آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں، ویب براؤزر اور سرچ انجنز کیا ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے بلاگس کس کو کہتے ہیں اور بلاگس کی کیا کیا یوزز ہیں. پھر آخر کار اس یونٹ کا خلاصہ کریں گے. تو سب سے پہلے اس یونٹ کا مقاصد ہم دیکھتے ہیں اس یونٹ کے مقاصد کیا کیا ہیں. اس یونٹ کو پڑھ کر ہم یہ جانیں گے کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے جرنلزم میں، یا انٹرنیٹ کا جنرل رول کیا ہے رائٹنگ میں، میڈیا میں، اور بات کریں گے ہم اس کے فیچرز کے بارے میں، اس کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں، اور سمجھیں کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی نیسسٹیز کیا ہے روزمرہ زندگی میں، اور میڈیا کا کیا رول ہے، یعنی انٹرنیٹ کا کیا رول ہے میڈیا پر. بلاگنگز کے بارے میں بات کریں گے، نیو میڈیاز کے بارے میں بات کریں گے، پارٹیسپیٹری جرنلزم کے بارے میں اس یونٹ میں ہم بات کریں گے. اب آ جاتے ہیں اس یونٹ کا تھوڑا تعارف دیتے ہیں. جیسے رائٹنگ پیپر یا پین ہو، ڈکشنری ہو، انسائکلوپیڈیا ہو یا ڈائری ہو، یہ سارے ٹولز جو ہیں یہ رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی انٹرنیٹ کا آغاز ہو گیا ہے تو انٹرنیٹ کی مدد سے انٹرنیٹ بھی ایک افیکٹو ٹول بن گیا ہے جرنلزم میں، رائٹنگ میں. اس کا بہت ہی اہم رول ہے جرنلزم میں یا رائٹنگ میں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹول مانا جاتا ہے انٹرنیٹ کو. لیکن انٹرنیٹ جو ہے یہ اس کے بہت سارے یوزز ہیں. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں رائٹنگ پرپز کے لیے یا کسی اور پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. لیکن اس کے بھی اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ڈرا بیکس ہیں، جو ہم اس یونٹ میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اس کے ڈرا بیکس، اس کی پازیٹیو سائڈس، اس کی نیگیٹو سائڈس، دونوں کو ہم دیکھیں گے. تو یہ انٹرنیٹ کس طرح سے کام کرتا ہے جو ہم نے اس سے پہلے یونٹس میں ڈسکس کیا. انٹرنیٹ کے فیچرز کو ہم نے دیکھا، انٹرنیٹ کو ہم نے جو سرچ انجن ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، ویب، یہ سب ہم نے ٹرمینالوجی ان کی ڈسکس کی، ان کی یوزز آلریڈی ہم نے پچھلے یونٹ میں ڈسکس کیے. تو انٹرنیٹ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ورلڈ وائڈ سسٹم آف نیٹورکس ان کو ہم کہتے ہیں. یعنی جو کمپیوٹرز ہیں وہ لارج یعنی وائڈ ایریا پہ کنیکٹڈ ہے، تو ان کو ہم ایزیلی ہم ان کا ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی انفارمیشن ہم کہیں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ویب کی مدد سے ہم انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب یا انٹرنیٹ جو ہے یہ انٹرچینجبلی ٹرمز ہیں، یعنی انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں. لیکن ان میں ڈفرینس ہے. ویب جو ہے یہ ایک سب سیٹ رہتا ہے انٹرنیٹ کا. انٹرنیٹ جو ہے یہ لارج پیمانے پہ ان کو دیکھا جاتا ہے انٹرنیٹ کو. تو اس کا جو سب سیٹ ہے وہ ویب ہے. اور جو باقی جیسے میل ہے، یوز نیٹ ہے، FTP ہے یا سافٹ ویئرز ہے، یہ سب جو انٹرنیٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سب جو ہے ان کے سب سیٹس ہیں، انٹرنیٹ کے سب سیٹس ہیں جو انٹرنیٹ کا ایکسیس حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں.
تو انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے ہم براؤزر کا استعمال کرتے ہیں، سرچ انجن کا استعمال کرتے ہیں، یا باقی ماڈرن جو ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، ان سب کا ہم استعمال کرتے ہیں، تبھی جا کے ہم انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک بریف ہسٹری دیکھتے ہیں ہم انٹرنیٹ کی، یعنی انٹرنیٹ کا کی جو مختصر تاریخ کو ہم دیکھیں گے۔ انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک سائنسدان کا ایک چھوٹا سا ایک آئیڈیا تھا جو کمپیوٹر نیٹ ورک کو دینا چاہتا ہے، یعنی تاکہ دنیا بھر کے محققین یعنی یہ ریسرچر جو ہیں ان کا خیال تبادلہ کر سکے، یعنی ریسرچر جو ہیں وہ آپس میں آئیڈیاز کو شیئر کر سکے، وہ آپس میں آئیڈیاز پہ کام کر سکے کولیبریشن میں۔ تو اس لیے انٹرنیٹ جو ہے اس کا وجود آ گیا، یعنی یہ وجود میں آ گیا۔ تو جو ایک پروجیکٹ ہے ARPA نیٹ، ارپا نیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جس کی فل فارم ہے ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسیز۔ تو ایک ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا ایک یونٹ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ڈپارٹمنٹ ڈیفینس کا ایک یونٹ ہے، یعنی ایک پروجیکٹ ہے ارپا نیٹ، جس نے 1969 میں جو نیٹ ورک کنیکٹڈ نیٹ ورک جو ہے اس کا آغاز کیا، یعنی کمپیوٹرز کا آغاز، یعنی نیٹ ورکنگ کا آغاز اسی پروجیکٹ کے اندر ہو چکا تھا 1969 میں۔ پھر ورلڈ وائڈ ویب یعنی WWW 1993 میں اس کا آغاز ہو گیا، جس کی مدد سے پھر انٹرنیٹ یا جو ہم یعنی ایز این انڈیویژول آرگنائزیشن پھر اس کو استعمال کرنے لگی۔ پھر HTML ان ویب براؤزرز میں استعمال ہوتا ہے، جو اس HTML کی مدد سے ہی ہم انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی رہ کر اس انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بائی کلکنگ، ماؤس پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس انفارمیشن کو حاصل کریں، یعنی بہت ہی ایزی ہے، یعنی ایزی اس انفارمیشن کو حاصل کرنا بہت ہی ایزی ہے۔ ہمیں بکس کو سرچ نہیں کرنا، ہمیں لائبریریز میں نہیں جانا ہے، ہمیں وہ سب جو ہے اولڈ میتھڈ ہے اس کو اس کمپیوٹر یا انٹرنیٹ نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے۔ تو انٹرنیٹ کی مدد سے ہم کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی اگر کوئی بندہ اس انفارمیشن کو یعنی کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہے، نیٹ ورکنگ کو یوز کر رہا ہے، تو کوئی بھی انفارمیشن اس سے حاصل کر سکتا ہے، یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو 2016 یعنی 2016 میں ہندوستان میں ایک سروے کیا گیا جس میں دیکھا گیا کہ 14 کروڑ انڈینز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے، اس کی جو ریچ ہے یا اس کی جو تعداد ہے وہ زیادہ زیادہ بڑھنے لگی، یعنی اس کی جو یعنی فاسٹ انکریز ہوگی اس میں ڈے بائی ڈے، یعنی اس کی جو یوزرز ہیں وہ بہت ان کی تعداد بہت ہے۔ یا اگر ورلڈ وائڈ پہ بھی اس کو دیکھا جائے، اس کی جو یوزرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے، جس نے ٹی وی کو بھی ریپلیس کیا، ریڈیو کو ریپلیس کیا، یا نیوز پیپر، جرنلز، میگزینس، ان سب کو انٹرنیٹ کمپیوٹر نے ریپلیس کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جرنلزم میں انٹرنیٹ کا کیا رول ہے، جرنلسٹ کس طرح سے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک ٹول مانا جاتا ہے، ایک آلہ مانا جاتا ہے جو جرنلسٹ استعمال کرتے ہیں، اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ڈکشنری استعمال ہوتی ہیں، بہت ہی یوزفل ہے جرنلسٹ کے لیے، ڈکشنری کا ہونا، انسائکلوپیڈیا کو ہونا، یا ڈائری کا ہونا جس میں نوٹ بک جو ہے اس کا ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی طرح سے انٹرنیٹ جو ہے یہ جرنلسٹ کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن، انٹرنیٹ کا یوز کرنا جرنلسٹ کے لیے ایک ٹول مانا جاتا ہے، ایک اہم ٹول مانا جاتا ہے جو جرنلسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جرنلسٹ اس کو روز یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں، بہت ہی پیمانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ ٹول مانا جاتا ہے۔ اور جو
رپورٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی بھی ایونٹ کے بارے میں اپڈیٹ حاصل کرنا ہے، یا اپڈیٹ دینا ہے کسی بھی ویب سائٹ میں، تو انٹرنیٹ کا استعمال بخوبی ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے یہ ہر کسی سٹیج میں یہ مدد کرتا ہے، ہر کسی سٹیج پر یہ مدد کرتا ہے، یعنی چاہے سٹوری کے بارے میں سوچنا ہے، یا کوئی بھی سٹوری حاصل کرنی ہے، کسی بھی سٹوری کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے، تو جرنلسٹ انٹرنیٹ کا استعمال بخوبی کرتے ہیں۔ تو رپورٹرز جو ہیں یہ بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بھی رپورٹنگ انہیں کرنی ہے تو انٹرنیٹ کا استعمال حاصل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ کسی بھی سٹوری، یا کوئی بھی سٹوری، کوئی بھی ٹاپک ڈھونڈنا ہے، کوئی بھی ٹاپک کے بارے میں ان کو رپورٹنگ کرنی ہے، یا اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے، انفارمیشن دینی ہے، تو انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یا کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں ان کو ڈسکس کرنا ہے، کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، تو وہاں پر جرنلسٹ جو ہے یا رپورٹرز جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ نیمز یعنی پوری طرح سے چیک کرنا، کراس چیک کرنا، کیا نام صحیح ہے، تاریخ صحیح ہے، یا ایونٹ جو ہے یہ صحیح ہے، ایڈریس، فیکٹس، ان کو چیک کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جرنلسٹ جو ہے انٹرنیٹ کا مدد لے کر کوئی بھی اپڈیٹ دیتے ہیں، کوئی بھی نیوز دیتے ہیں، تو انٹرنیٹ جو ہے اس کا بہت ہی اہم رول ہے، یعنی یا براڈ تھیم کو ڈسکس کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، یا کوئی بھی بیک گراؤنڈ انفارمیشن حاصل کرنی ہو کسی بھی ایشو کے ریلیٹڈ، یا کسی بھی سوشل ایشو، سوشل ایونٹ کے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ انفارمیشن حاصل کرنی ہے، تو انٹرنیٹ کا استعمال بخوبی کرتے ہیں۔ یا کوئی بھی انجان شخص ہے اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن حاصل کرنا، یا کسی بھی ایشو کے بارے میں یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا، وہاں پر انٹرنیٹ کا استعمال بخوبی ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فائدے یا نقصانات جو انٹرنیٹ کے ہیں، یا جرنلزم ہے اس کے کیا فائدے یا نقصانات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ انٹرنیٹ کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں جرنلزم میں، اگر اس کو دیکھا جائے جرنلزم میں بھی اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، اور کچھ ایسے ایفیکٹس ہیں جو بہت ہی ہارمفل مانے جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم نیگیٹو ایفیکٹس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، کون سے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں، کون سے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں۔ پازیٹیو ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ پازیٹیو ایفیکٹ یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے جرنلزم میں ایک ایزی ٹول ہے، یعنی ایک ایسا ٹول ہے جو جس کی مدد سے جرنلسٹ یا رپورٹرز ایزیلی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، یا کسی بھی کنٹینٹ کو ایزیلی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی انفارمیشن دینی ہو اس کی لارج آڈینس تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کوئی بھی انفارمیشن جو ہے اس کی وائڈ ریچ ہو سکتی ہے۔ تو جرنلسٹ انٹرنیٹ کا استعمال بخوبی کرتے ہیں، اپڈیٹ دیتے ہیں، منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ، آر ٹو آر اپڈیٹ دیا جاتا ہے۔ ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو کنٹینٹ ہے وہ ایزیلی اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ویب ڈیزائنس کو ایزیلی چینج کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے، یا کوئی بھی بریکنگ نیوز ہو وہ یا انسٹنٹ نیوز ہو کوئی بھی، اس کو انٹرنیٹ کی مدد سے اس کو دی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے یہ بہت ہی جلدی اپڈیٹ ہو جاتی ہے، لوگوں تک کوئی بھی انفارمیشن بہت جلدی پہنچ جاتی ہے۔ یا اگر اس کو پبلیکیشن کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، یا نیوز پیپر کے ساتھ کمپیئر کے جو پبلشڈ ہوتا ہے، جو دوسرے دن پبلش کیا جاتا ہے، دوسرے دن لوگوں تک پہنچ جاتی ہے وہ خبر، لیکن انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی بھی خبر جو ہے وہ اسی ٹائم وہ خبر مل جاتی ہے لوگوں کو، وہ اپڈیٹ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ تو جرنلسٹ کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ ٹول مانا جاتا ہے۔ جرنلسٹ کے پاس آج کل اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، ٹیبلیٹس ہوتے ہیں، آئی پیڈس ہوتے ہیں، جو ان ڈیوائسز کا استعمال کر کے وہ انٹرنیٹ کا ایکسس حاصل کرتے ہیں، اور ود ان منٹ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی نیوز وہ دیتے ہیں۔
اور کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جو ٹویٹس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹویٹر ہینڈل کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگوں کو وقتاً فوقتاً انفارمیشن دیتے ہیں، یا کسی بھی ایونٹ یا ایکسیڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو جو نیوز ہے، یعنی آن لائن نیوز میں ایک اور فیچر یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے، ڈسکشن کریٹ کر سکتا ہے کمنٹ باکس میں۔ اگر ہم دیکھیں جو نیوز پیپرز ہیں، آج کل نیوز پیپرز کا ایک آن لائن ورژن بھی ہوتا ہے، جہاں پر جو ریڈر ہے اس کو آرٹیکل کو پڑھ کر یا اس نیوز کو پڑھ کر وہ فیڈ بیک دے سکتا ہے، یا کوئی بھی کمنٹ وہ ایڈیٹر پہ کو کر سکتا ہے، یا کوئی بھی انفارمیشن ایڈیٹر سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایزلی ایکسیس ہے۔ یا اگر اس کو یعنی پیچھے اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، یعنی جو ریٹن میتھڈ تھا، تو سب سے پہلے اس کو ایڈیٹر کو فون کرنا پڑتا تھا، ایڈیٹر کو لیٹر لکھنی پڑتی تھی، تو ایک بہت لینتھی پروسیس ہوا کرتا تھا اس سے پہلے، انٹرنیٹ سے پہلے۔ تو انٹرنیٹ کی مدد سے ہم ایز اے ریڈر جو ہے، کوئی بھی ایز اے ریڈر وہ ایڈیٹر کو رابطہ کر سکتا ہے، ایڈیٹر سے کے ساتھ ڈسکشن کریٹ کر سکتے ہیں، یا باقی آڈینس کے ساتھ اس مدعے پر ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو انٹرنیٹ جو ہے اس نے جرنلسٹ کا ٹائم جو ہے، جرنلسٹ کا وقت بہت بچایا ہے، اور آرگنائزیشنس کے پیسے بھی بہت بچائے ہیں، یعنی اس کی مدد سے بہت ہی نفع ہو چکا ہے، بہت ہی فائدہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کو ٹائم کے بیسس پہ اس کو دیکھا جائے، یا منی کے بیسس پہ اگر اس کو دیکھا جائے، اس نے کافی وقت بچایا ہے، اور پیسے بھی آرگنائزیشنس کے بہت بچائے۔ تو انٹرنیٹ اگر اس کو یعنی پچھلے دور کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے، جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے کچھ ہی طریقے ہوتے تھے کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، جیسے لائبریریز کو وزٹ کرنا، لائبریریز کو دیکھنا، اور یعنی اگر اس علاقے میں لائبریری ہے، اس علاقے میں کسی پرٹیکولر انفارمیشن کے بارے میں وہاں پر لائبریری میں اس طرح کی بکس یا اس طرح کی نالج اویلیبل ہے، تب جرنلسٹ ان لائبریریز میں جاتے تھے، یا ٹریول کر کے جو نیئر بائی سٹی ہو وہاں پر کوئی خاص لائبریری ہو، وہاں پر جا کے انفارمیشن کسی بھی ٹاپک کے، کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں حاصل کر سکتے تھے۔ یا ٹیلی فون کے ذریعے جرنلسٹ بہت ساری کالز کرتے ہیں، یا میسیج کرنی پڑتی ہے اپنے سورسز کے ساتھ، ان کو کانٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، لیکن پھر انٹرنیٹ جیسے ہی آ گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، ڈائیورس وائسز مل سکتی ہیں، ڈائیورس انفارمیشن مل سکتی ہے، یا یعنی ایک فنگر ٹپ پہ کوئی بھی انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے۔ تو انٹرنیٹ کی مدد سے رپورٹرز کو بہت فائدہ ملا، کوئی بھی سٹوری کا اپڈیٹ دینا، کسی بھی سٹوری کا اپڈیٹ دینا، یا بیٹر اپڈیٹ دینا، تو جرنلسٹ کے لیے کافی ایزی ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ نقصانات ہیں، یعنی جس کو ہم ڈس ایڈوانٹیجز کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کو اگر جرنلزم میں دیکھا جائے، اس کے کیا نقصانات ہیں، وہ یہ ہے کہ یوزرز جو ہیں ان کو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ میں بہت بلکس میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، بہت بلک میں انفارمیشن ہمیں ایز اے یوزر ملتی ہے۔ تو اس کون سی انفارمیشن صحیح ہے، کون سی ویب سائٹ کریکٹ ہے، اس کو دیکھنا یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے کہ کون سی انفارمیشن رائٹ ہے، کون سی انفارمیشن رانگ ہے، یا کون سی ویب سائٹ ہے جو صحیح ہے، جو ہمیں رائٹ انفارمیشن دیتی ہے۔ تو یہ سب ڈیسائیڈ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج مانا جاتا ہے۔ اور جرنلسٹ جو ہے یہ ان کو پوری طرح سے یعنی فلی آن لائن مٹیریل پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آن لائن انفارمیشن یا آن لائن ڈاکیومنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو
جو ویلڈ نہیں ہوتے، جن کی ریلائبلٹی بہت کم ہوتی ہے، تو جرنلسٹ کو اس طریقے کی انفارمیشن حاصل کرنا یا اس طرح سے آن لائن مٹیریل حاصل کرنا، یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج مانا جاتا ہے. یعنی اس میں، کیونکہ اس میں ریلائبلٹی نہیں ہے، اس میں ویلڈیٹی نہیں ہوتی ہے، یا انفارمیشن فیک بھی ہو سکتی ہے، تو ان سب جو ہے یہ ڈس ایڈوانٹیجز مانے جاتے ہیں. تو اسی لیے جرنلسٹ کو فلی ڈپینڈ نہیں رہنا چاہیے انٹرنیٹ پہ. ان ڈرا بیکس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، انٹرنیٹ جو ہے یہ رپورٹرز کے لیے ایک رائٹ چوائس ہے. انٹرنیٹ کا استعمال کرنا یا ای میل کے ذریعے یہ ڈائریکٹلی یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، یا اپنے سورسز کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یا براؤزرز جو ہے انٹرنیٹ کو براؤز کرنا یا سرچ انجن کے ذریعے کی ورڈز دینا، پھر انفارمیشن حاصل کرنا. یا نیوز، کوئی بھی نیوز ہم آن لائن پڑھ سکتے ہیں، یا میگزینس جو ہے آن لائن ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، یا بلاگس ہو ان کو ہم آن لائن پڑھ سکتے ہیں. یہ ایڈوانٹیج مانا جاتا ہے، اگرچہ ان میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان کے. اس انٹرنیٹ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم ای میل. ای میل جو ہے یہ ہم آج کل کے دور میں اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے لیٹر سسٹم کو ریپلیس کیا. جو ایک آن لائن لیٹر سسٹم ہے، یہ ہم آج کل استعمال کیا جاتا ہے. آج اس دور میں زیادہ ای میل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے ہی ٹیکنالوجی یعنی ٹیلی فون سروسز جو ہے یہ وجود میں آ گئی، تو 19 سینچری میں الیکٹرانک میل کا آغاز ہو گیا. یعنی 19 سینچری میں جو ٹیلی فون سروسز کا آغاز ہو گیا، تو ای میل کا سروس یعنی الیکٹرانک میل کا جو سروس ہے وہ 21 سینچری میں اس کا آغاز ہو گیا. تو رپورٹرز نے ان ای میلز کا استعمال کیا، جو یعنی ای میلز کو اس طریقے سے استعمال کیا جو جہاں پر ان کے جو سورسز ہیں بہت دور ہیں، بہت ہی ڈسٹنٹ ہیں، یا کچھ ریلنٹنٹ سورسز ہیں، تو ان کے ساتھ رابطہ وہ قائم کر سکتے ہیں ای میلز کے ذریعے. یعنی جو بہت ہی دور ہیں، جو بہت ہی ڈسٹنٹ سورسز ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے جرنلسٹ، ان کے ساتھ رابطہ میں رہ سکتے ہیں. تو ای میل کے ذریعے ای میل نے کافی، یعنی ای میل نے وقت بچایا. میرے ٹریول کی جو چارجز لگ جاتے تھے، یا بہت لیٹ خط مل جاتا تھا اور ان کا رپلائی کب مل جاتا تھا، وہ بہت ہی ایک لانگ پروسیس رہا کرتا تھا. تو ای میل کی مدد سے ہم جلدی انفارمیشن یا کوئی لیٹر کسی کو بھیج سکتے ہیں، اپنے کلیگ کو، اپنے فرینڈ کو انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں. یا اگر دیکھا جائے کہ پچھلے دور میں اگر دیکھا جائے، کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنی ہو، کسی کے ساتھ رابطے میں رہنا ہو، تو ٹریول چارجز یا ٹیلی فون پہ لمیٹڈ بات کی جا سکتی تھی، اس طرح سے ڈسکشن نہیں ہو سکتا تھا. تو ای میل نے ان سب کو ریپلیس کیا. تو ای میل کی مدد سے ہم کسی کے ساتھ بھی ان ٹچ رہ سکتے ہیں، یا جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے سورسز کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتا ہے، اپنے آئیڈیاز کو وہ ایکسچینج کر سکتا ہے، اپنے کلیگس کے ساتھ، ریڈرز کے ساتھ، ویورز کے ساتھ آئیڈیاز کو ایکسچینج کر سکتا ہے. تو بہت ساری سروسز ہیں جو فری ای میلنگ سائٹس ہیں، جیسے کہ جی میل ہے، اے او ایل ہے، یا ریڈ میل ہے، ہاٹ میل ہے، یاہو ہے. یہ سب جو ہے یہ فری میلنگ سروسز ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن ان میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جی میل جو ہے وہ اس کی یوزرز بہت زیادہ ہے. تو اس ای میل جو ہے یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہم نے دیکھے، اس کے پازیٹیو سائڈ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے نیگیٹو سائڈس بھی ہیں. یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے، جیسے ہے ہم ای میلز کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم جو دور یا ڈسٹنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ای میلز کے ذریعے. لیکن ان میں ہم ایموشنز ایکسپریس نہیں کر سکتے، ہم ٹون ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں ای میلز کے ذریعے. لیکن جو ایک نیگیٹو پوائنٹ مانا جاتا ہے اس رائٹنگ سسٹم کا، یعنی الیکٹرانک میل کا. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ نیسسٹیز جو ہیں اس ٹیکنالوجی کے، وہ بھی ہم دیکھیں گے.
आगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कुछ रूल्स जो हम ईमेलिंग में अप्लाई करते हैं। जैसे कि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी हो या कोई भी इम्पोर्टेंट जो मैसेज है उसका रिप्लाई किस तरह से देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि या अगर कोई मेल जो है वो सुपरवाइज़र से आया है या टीम लेड मैनेजर से आया है या सीनियर किसी भी सीनियर पर्सन से आया है, सीनियर कलीग से आया है, तो उस ईमेल का हम किस तरह से एक सिंपल तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि थैंक्स, गॉट इट या ओके, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। इस तरह से हम इन ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं। या रूल 2 जो यहाँ पर है, सीसी और बीसीसी। सीसी यानी कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो है ये यानी ये रेसिपिएंट का एड्रेस रहता है, एक्चुअल मेन एड्रेस रहता है, उनका ईमेल रहता है, यानी किसको मेल करना है तो उसका मेल। सीसी यानी कार्बन कॉपी, यानी ये हम उनको मेल करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें लगता है कि इनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। जो सेम ईमेल हमने किसी पर्सन को मैसेज जो ईमेल उस इंडिविजुअल पर्सन को किया, तो हम चाहते हैं कि वो मेल जो है वो दूसरे बंदे को भी पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए हम कार्बन कॉपी पे क्लिक करके उसका ईमेल एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ये ईमेल के अंदर इसको हम देख सकते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी हम चाहते हैं कि जो मैसेज जो ईमेल हमने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को की है, हम चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन वो ईमेल जो है वो बाकी लोगों को भी आनी चाहिए। लेकिन उस पहले बंदे को जो जिसको हम मेन मैसेज कर रहे हैं, जिसको मेन ईमेल कर रहे हैं, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हमने उस ईमेल को और किस-किस को फॉरवर्ड किया है और किस-किस को सेंड किया है। तो उसके लिए हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से रूल 2 यानी अटैचमेंट्स का क्या रूल है, हम किस तरह से अटैचमेंट्स अप्लाई करते हैं। अटैचमेंट्स हम जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, कोई भी फाइल जो है हमें ईमेल में उनको भेजना है, या पीडीएफ फॉर्मेट में हो, पीपीटी हो या वर्ड हो, इमेज हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हम उनको ईमेल के साथ उनको भेज सकते हैं। तो कुछ जैसे कि एक्सेल में अगर कोई डेटा है या वर्ड में कोई डेटा है, उसको हम सिंपली कॉपी करके हम ईमेल में उनको डाल सकते हैं। लेकिन अगर फाइल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है, फाइल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यही रहता है कि उस फाइल को हम ऐड करके अटैचमेंट्स में ऐड करके उस फाइल को हम भेज सकते हैं। जैसे पीडीएफ है या पीपीटी है। पीडीएफ या पीपीटी जो है, इनको यही बेहतर रहता है कि इनको एज एन अटैचमेंट इनको सेंड कर देना, क्योंकि इनका डेटा कॉपी करना और उनको ईमेल मैसेज बॉक्स में उनको पेस्ट करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेहतर यही रहता है पीडीएफ या पीपीटी कोई फाइल हो, उनको हम अटैचमेंट्स में उनको हम रख सकते हैं और ईमेल सेंड कर सकते हैं। या अगर कोई जो एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसको कॉपी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको पेस्ट करना मैसेज बॉक्स में उसका पूरा आना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बेहतर रहता है उसको हम पीडीएफ उनको हम अटैचमेंट्स में उनको हम भेज सकते हैं। या जेपीजी के बदले हम जीआईएफ के बदले हम जेपीजी फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें इमेज भेजनी है एज एन अटैचमेंट। इसके अलावा हम सब्जेक्ट्स को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी ये हमें मैसेज का एक शॉर्ट में बताता है कि मैसेज का टाइटल क्या है या ईमेल करने का मकसद क्या है। तो वो हम सब्जेक्ट बॉक्स में हम उनको लिखते हैं, जैसे कि एक्शन रिक्वायर्ड। तो अ, अगर ऐसी कोई मेल है, ऐसी कोई ईमेल आपने भेजी जहाँ पर एक्शन लेने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट में एक्शन रिक्वायर्ड या प्लीज़ रेस्पॉन्ड बाय दिस डेट। यहाँ पर आप सब्जेक्ट बॉक्स में इनको लिख सकते हैं।
یا ایز ریکویسٹڈ یا ٹائم سینسٹیو، اس کو بھی آپ اس طرح سے سبجیکٹس کو لکھ سکتے ہیں. یہ سب جو ہے یہ آپ کی ای میل پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، ای میل کا کنٹینٹ کیا ہے، پرپز کیا ہے، تو اسی بیسس پہ آپ سبجیکٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد رول 5 یہ ہے کہ کیپٹل لیٹرز کو یعنی اگر آپ پوری ای میل آپ کیپٹل لیٹرز میں لکھتے ہیں، یہ ایک ایک شاؤٹ کی طرح لگتا ہے، ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ کافی امپولائٹ مانا جاتا ہے. تو ہمیں ایک پراپر یعنی کیپٹل اسمال کہاں پر یوز ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہمیں ای میل کرنا پڑتا ہے. تو ہم خالی کیپس لاک کو آن کر کے ہم لیٹر کو نہیں لکھ سکتے، ای میل کو نہیں لکھ سکتے. تو یہ ایک امپولائٹ مانا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ ایڈریسز یعنی یو آر ایلس کیا ہوتے ہیں، جس کو ہم یونیک ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں. یونیک ریسورس لوکیٹر کے بارے میں ہم نے پچھلے یونٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا. یونیک ریسورس لوکیٹرز کے بارے میں ویب سائٹس، ویب پیجز یا براؤزرز ماڈل، وہ ہم نے آلریڈی اس پچھلے یونٹ میں ڈسکس کیا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایڈریس یا یو آر ایلس کو ہم پھر سے دیکھتے ہیں. تو جو بھی انفارمیشن ہم انٹرنیٹ پہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ایک یونیک ایڈریس بن جاتا ہے، جس کو ہم یونیک ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی انفارمیشن جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، اس انفارمیشن کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے، جس کو ہم یونیک یونیورسل ریسورس لوکیٹر، جس کو ہم یو آر ایلس کہتے ہیں. اگر دیکھا جائے انفارمیشن جو ہے انٹرنیٹ میں کس طرح سے آرگنائزڈ رہتی ہے، یہ بہت ہی ہارڈ ہے اس کو امیجن کرنا، بہت ہی ڈفیکلٹ ہے اس کو امیجن کرنا. کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے، انٹرنیٹ میں بہت ساری انفارمیشن ہے، لاتعداد انفارمیشن ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر اگر دیکھا جائے کہ ایوری 90 ڈیز میں بہت انفارمیشن اپڈیٹ ہوتی ہے، بہت انفارمیشن اور انٹرنیٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی اپڈیٹڈ انفارمیشن ہم 90 ڈیز میں ولیومس دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہر کسی پرسن کو ایک انفارمیشن اپلوڈ کرنا، انفارمیشن دینا انٹرنیٹ پہ ایک پرپز رہتا ہے. تو ہر کسی یعنی جو بھی یعنی جو بلاگر ہے یا جو کوئی بھی انفارمیشن دیتا ہے یا کوئی بھی سورس ہے، ویب سائٹ ہے، اس کے لیے ایک پرپز رہتا ہے، پرٹیکولر پرپز رہتا ہے. یا جرنلسٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایک پرٹیکولر پرپز کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے، یا انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، انفارمیشن دینے کے لیے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہر کسی انڈیویجول کا اپنا اپنا پرپز ہوتا ہے. یا ویب سائٹ جو ہے، ویب سائٹ کریٹر جو ہے، اس کا بھی ایک اپنا پرپز رہتا ہے. وہ انفارمیشن کو کیوں دے رہا ہے ویب سائٹ پر اور کیا اپڈیٹ دے رہا ہے، تو اپنا ایک پرپز رہتا ہے. یعنی انفارمیشن ایزیلی اویلیبل تو ہے انٹرنیٹ پہ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، جرنلسٹ کو یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیا یہ انفارمیشن ریلائبل ہے کہ نہیں. یا اگر کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، کوئی ویب سائٹ اس انفارمیشن کو دے رہی ہے، کیا وہ ویب سائٹ ریلائبل ہے، کیا وہ ویب سائٹ جو ہے کیا وہ صحیح ہے. اس کا جو اونر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن حاصل کرنا اور بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس کا کیا پرپز ہے، کس لیے وہ اس طریقے کے بلاگس کا استعمال کرتا ہے، تو وہ جاننا بہت ہی ضروری ہے. یا اس انفارمیشن کو ویریفائی کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو اس انفارمیشن جو ہے، یہ انفارمیشن جو ہے یہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس انفارمیشن کا اپنا ایک یونیک ایڈریس رہتا ہے، جس کو یو آر ایل کہتے ہیں، یعنی یونیورسل ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں. تو یو آر ایل میں ہم HTTP ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال. تو ایک پروٹوکال رہتا ہے کمپیوٹر اسکیمس میں، جو انفارمیشن ایکسیس کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. HTTP یعنی ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال کا ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ویب سائٹس کے اوپر HTTP ہم دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر جو بھی انفارمیشن یا یو آر ایل جو اس کا ہوگا، تو آگے اس کا یو آر ایل کے آگے HTTP یعنی ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال رہتا ہے.
تو اس کے ذریعے یہ اس پروٹوکال کے ذریعے ہم انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کو یا گرافکس ہو، ویڈیو ہو، آڈیو ہو، اس کو ہم ویب پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کی مدد سے کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی انڈیویجول جو ہے اس انفارمیشن کو حاصل کر سکتا ہے، اس انفارمیشن کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر، ایک سرور سے دوسرے سرور تک اس انفارمیشن کو پہنچاتا ہے۔ تو www جو ہے یہ ایک کمپیوٹر ہوسٹ نیم رہتا ہے، www، جو اس سے پہلے ہم نے آلریڈی پچھلے یونٹ میں ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز، ویب براؤزر یا سرچ انجن جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک مین ریپوزیٹری رہتی ہے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے، ایک مین سورس رہتا ہے آج کل کے دور میں۔ تو اس انٹرنیٹ کا ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بھی انفارمیشن ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کون کون سے ایلیمنٹس ضرورت، کون کون سی چیزیں ضرورت ہیں جو ہم اس انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مین چیز ہے آپریٹنگ سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم یا ویب براؤزر ہے یا سرچ انجن ہے، تو یہ سب انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی انٹرنیٹ کا ایکسیس حاصل کرنے کے لیے ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ جو کامنلی اکثر جو آپریٹنگ سسٹم جو ہے، جو جن کا استعمال زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ونڈوز، یعنی ونڈوز کی جو فیملی کی جتنے بھی ورژنس ہیں وہ یوزر فرینڈلی ہے، وہ ان کا جو یوز ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں، چاہے ونڈو وسٹا ہے، ونڈو 98 ہے، ونڈو ایکس پی 2000، ونڈو 2011 جو لیٹسٹ ہے، یا اس کے علاوہ لائنکس بھی جو ہے، لائنکس بھی ایک سکسیسفل آپریٹنگ سسٹم ہے جو ونڈو کی فیملی کو یعنی کمپیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے یا وائڈلی یوزڈ آپریٹنگ سسٹم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، انٹرنیٹ کا یوز کرنا، ان سب آلاؤں کے بغیر ہم انٹرنیٹ کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، اس کا ایکسیس ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یا اس کے علاوہ جو ہے آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ ویب براؤزرز ہیں، ویب براؤزرز کا بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے، یا جو ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہوتے ہیں، تو یہاں جہاں پر جو یوزر فرینڈلی ہوتا ہے، جہاں پر ہم جس کی مدد سے ہم ٹیکسٹ کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹیکسٹ ہو، امیج ہو، ویڈیو، میوزک یا کوئی بھی دیگر انفارمیشن ہے جو ویب پیجز پہ اویلیبل ہوتی ہے، تو ہم ویب براؤزر کے ذریعے ہی ہم انٹرنیٹ کے ساتھ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویب براؤزرز جو ہیں یہ پرسنل کمپیوٹرز میں یا لیپ ٹاپس میں ہم کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، موزیلا فائر فاکس ہے، سفاری جو ہے، یا کروم، گوگل کروم جو لیٹسٹ جس نے لیٹسٹ جوائن کیا ہے۔ تو گوگل کروم وائڈلی یوزڈ آپریٹنگ سسٹم، وائڈلی یوزڈ ویب براؤزر ہے، تو اس کے بہت ہی گڈ، اس کا بہت ہی گڈ لکنگ ہے، فیچر ہے یہ، یعنی اس کی جو فیچرز ہیں گڈ لکنگ فیچرز ہیں اس کے، اور یوزر فرینڈلی ہے۔ تو اس کا آئیکن، یعنی جب اس سافٹ ویئر کو انسٹال کیا جاتا ہے تو ایک آئیکن اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے، تو اس آئیکن پہ کلک کرنے سے ہم ویب براؤزر اوپن ہوتا ہے، جہاں پر ایک سرچ انجن ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں، یا کوئی بھی کی ورڈس جو ہمیں جو بھی انفارمیشن حاصل کرنی ہے اس کے کی ورڈس ہم دیتے ہیں، تو اس پہ کلک کر کے، سرچ انجن پہ کلک کر کے ہم انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سرچ انجن میں انفارمیشن کس طرح سے ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ان کی ورڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا جیسے ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ میں جیسے ویکیپیڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ویکیپیڈیا میں ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے جیسے پالیٹکس میں جو بھی کی ورڈز ہوتے ہیں تو وہ سرچ انجن میں اگر ہم دیں گے تو سرچ انجن میں ان کی ورڈز کو دینے کے بعد جو بھی ویب سائٹس ان کی ورڈز کے ساتھ ڈیل کرے، یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے جو اس طرح کی ورڈز ہیں ان سائٹس میں، ویب پیجز میں، تو وہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ان میں بھی ایک رینکنگ سسٹم رہتا ہے،
یعنی جو بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے کی ورڈس کے ساتھ جو ہم نے سرچ انجن میں دیا ہے، تو وہ انفارمیشن سب سے پہلے آ جاتی، تو اس کے بعد رینکس کے بیسس پہ وہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، وہ انفارمیشن ڈسپلے ہوتی ہے. یا ویکیپیڈیا کو اگر دیکھا جائے، ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ایک پرومیننٹ ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یعنی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کی ورڈس ہیں، یا ایسا کچھ ایسے ورڈس ہیں جو ہم سرچ انجن میں دے کر اس کو سرچ کر کے اس طرح کی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے، یا اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بلاگس کی. بلاگس جو ہے یہ ایک ویب سائٹ، یعنی ایک ویب سائٹس کا ایک بلینڈ ہوتا ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں بلینڈ آف ویب سائٹ بلاگنگ ہے یہ، جس کو ہم شارٹ میں ویب بلاگ کہتے ہیں. یہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو یعنی جو یوزر کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے، یعنی کمنٹ کر کے اس کریٹر کے ساتھ بات کرنا، یا جو اس ویب سائٹ کا کریٹر ہوگا، جو بلاگ کا کریٹر ہوگا، اس کے ساتھ ایزیلی ڈسکشن کریٹ کر سکتا ہے، ان کے ساتھ ایزیلی کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. یعنی جو بھی بلاگ ہے، بلاگ ایک اس کو ہم دیکھیں گے آگے بلاگ کے کیا کیا فیچرز ہیں، یہ بلاگ کس لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی بلاگ کا بھی ایک اپنا URL ہوتا ہے جو جس کو ہم یونیورسل ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں. تو URL اس کا یونیک ہوتا ہے، اور کوئی بھی انڈیویجول بلاگ کریٹ کر سکتا ہے. بلاگ میں جو بھی انفارمیشن وہ دینا چاہتا ہے، جو بھی جس مدعے پہ وہ بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بلاگ میں جا کے وہ اس طریقے کے آرٹیکل، اس طریقے کے اپڈیٹس دے سکتا ہے. یعنی کوئی بھی یوزر اس بلاگ کو کریٹ کر سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، جو بھی اس کا پرپز ہے، کس لیے اس نے بلاگ بنایا ہے. تو بلاگ جو ہے ویب بلاگ، یہ جان بارگر نے اس ٹرم کو کوائن کیا تھا 1997 میں. پھر 2004 میں یہ ویبسٹر میں یہ ورڈ جو ہے یہ انکلوڈ ہو گیا تھا 2004 میں. تو اس طرح سے پھر ایز اے ناؤن استعمال ہوا. پھر 1999 میں پیٹر میرہولٹس نے اس کو شارٹ میں بلاگ کہا. تو سب سے پہلے اس کو ویب بلاگ کہتے تھے، تو اب اس کو ہم بلاگ کہتے ہیں. تو بلاگ جو ہے یہ 2001 میں اس کا زیادہ چرچا رہا ہے، یعنی اس کی جو اس نے مومنٹس گین کی ہے، تو لوگوں نے کافی اس کا استعمال کیا ہے، اس سے پیسے کمائے ہیں، یا ایک پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، یا اپنا ایک اسٹیٹس ڈیولپ کرنے کا ذریعہ ہے، یا کوئی بھی انفلوئنس گین کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. تو بلاگ بنانے کے بہت ریزنس ہو سکتے ہیں. اپنی ہابی کو ایکسپلور کرنا یا پیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے بلاگس بنائے جاتے ہیں، یا انفارمیشن کو شیئر کرنا. جو بلاگر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچاؤں، تو وہ بلاگ بنا سکتا ہے. تو بلاگ بنانے کا ایک پرپز رہتا ہے. یا پیسے بنانے کا بھی ایک ذریعہ بلاگنگ ہے، یا کوئی بھی انجسٹس ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو اس کے لیے بھی بلاگ بنایا جاتا ہے. یا تھیراپی کے لیے کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ میتھڈ یا کوئی بھی قسم کی تھیراپی دینے کے لیے بلاگ بنایا جاتا ہے، یا کریٹو یا انر اسپرٹ کو جگانے کے لیے بلاگ بنایا جاتا ہے. لیکن بلاگ جو ہے بلاگ بنانے کے لیے ایک اسپیسیفک پرپز رہنا چاہیے، انٹرسٹ رہنا چاہیے، پیشن رہنا چاہیے، یا کسی بھی جس ٹاپک کے بارے میں بات ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ایک پیشن ہونا چاہیے، اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. چاہے کوئی بھی اس کو بلاگر کو سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کی جو پوٹینشیل ریڈرز ہیں وہ کون ہیں. تو ریڈرز کو بھی دھیان میں رکھ کر بلاگ بنایا جاتا ہے. تو بلاگ میں رائٹنگ کی جاتی ہے، اس میں اکثر فریکوینٹلی پوسٹنگ کی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی ریڈرز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکے. اپنے ریڈرز کے لیے وہ ایک یعنی بلاگ کو یوز کرنا ایک جو ہے
یعنی اس کو جیسے ہی جتنا اپڈیٹ مل جاتا ہے بلاگ میں تو اتنے ہی اس کے یوزر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، یا انٹریکٹیو طریقہ رہتا ہے کمنٹ کے ذریعے اس کے اوپر ڈسکشن کرنا کسی بھی ٹاپک کے اندر جس کے لیے بلاگ بنایا گیا ہے، تو اس پہ ڈسکشن کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کرتے ہیں، اس یونٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرنیٹ کا کیا رول ہے جرنلزم میں، اور جرنلسٹ کس طرح سے اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، اور کتنا امپورٹنٹ رول رکھتا ہے۔ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہم نے دیکھے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہم نے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ جو بلاگنگ ہم کس کو کہتے ہیں، انٹرنیٹ، آپریٹنگ سسٹم، براؤزر، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یونٹ 3 پر، جس کا یعنی یونٹ 4 پر، جس کا نام ہے امپیکٹ اینڈ سوشل اینڈ سائبر، امپیکٹ آف سوشل اینڈ سائبر میڈیا۔ تو اس یونٹ کا ساخت کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہم اس یونٹ کے مقاصد کو دیکھیں گے، پھر ہم اس یونٹ کا تعارف دیں گے، پھر سوشل نیٹ ورکنگ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کیا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، سوشل اور سائبر میڈیا کا اثر، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے تعلیم پر سوشل میڈیا کا کیا اثر ہے، نوجوانوں پر کیا اثر ہے، معاشرے پر کیا اثر ہے، سیاست پر کیا اثر ہے، پھر ہم بات کریں کہ کاروبار پر بھی کیا اثر ہے۔ تو ان سب پہلو کو ہم دیکھیں گے۔ پھر سائبر کرائم کیا ہے، اس کو ہمیں کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے، اس کی کس طرح سے روک تھام کرنی ہے، یہ ہم اس یونٹ میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس یونٹ کا مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم جانیں گے کہ سوشل یا سائبر میڈیا کا اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا کیا امپیکٹ رہتا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں۔ اس کو ہم اس یونٹ کو پڑھ کر ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ سائبر میڈیا کا ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے، یا اس کی پازیٹیو سائڈس ہم دیکھیں گے، اس کے نیگیٹو سائڈس ان کی ہم دیکھیں گے سائبر میڈیا کے، اور کس طرح سے ہمیں پریکاشنز لینی ہے اس سائبر کرائم سے بچنے کے لیے، کون کون سی پریکاشنز لینی ہے۔ تو دیتے ہیں ہم اس یونٹ کا تھوڑا تعارف پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ان کے بارے میں جاننا، تو یہ ہم سوشل یعنی اس کو ہم سائبر میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انٹرنیٹ کی مدد سے ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم جو کوئی بھی انڈیویجول ہے جو بہت ہی ڈسٹنٹ رہتا ہے، ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، سائبر میڈیا کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس جو سوشل میڈیا ہے، سائبر میڈیا جو ہے، اس کی بھی اپنے پروس اینڈ کونس ہیں، یوزز اور یا ڈس یوزز ہیں، یوزز یا مس یوزز ہیں، یا اس کے کتنے اثرات ہیں، یہ ہم آگے جا کے اس یونٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کیا پازیٹیو اثرات ہیں، کیا نیگیٹو اثرات ہیں، یہ بھی ہم اس یونٹ میں آگے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو سائبر میڈیا جو ہے یہ ہماری زندگی میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، یونٹس سب یونٹس کو ڈسکس کر کے، سب ٹاپکس کو ڈسکس کر کے ان کے کیا کیا اثرات ہیں، کیا کیا پازیٹیو افیکٹس، نیگیٹو افیکٹس جو ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سوشل یا سائبر میڈیا جو ہے یہ ہم کس کو کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں گے، سوشل یا سائبر میڈیا جو ہے اس کا امپیکٹ ہماری لائف میں، ہماری روزمرہ زندگی میں بہت ہی زیادہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ پیمانے میں اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے آج کل کے دور میں۔ تو سائبر میڈیا جو ہے، سائبر میڈیا یہ ایک کمیونیکیشن کا ایک ایسا طریقہ ہے جہاں پر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یا سائبر اسپیس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن حاصل کر سکتے ہیں یا کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے انڈیویجولس کے ساتھ، یا آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کی کمیونیکیشن، اس طرح کے سائبر میڈیاز استعمال ہوتے ہیں، یا انڈیویجول لیول پہ یا کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اگر ہمیں کمیونیکیشن رابطہ حاصل کرنا ہے تو ہم سائبر میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔
یعنی ہم کمیونیکیشن جو ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اس کو ہم سائبر میڈیا کہتے ہیں، جس میں ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ورلڈ وائڈ ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے جہاں پر ہم سائبر اسپیسنگ کا استعمال کر کے ہم کمیونیکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم ویب میڈیا بھی کہتے ہیں، انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک انٹرچینجبل ٹرمز ہیں، ان میں ڈفرینس ہے جو آگے جو ہم نے پچھلے یونٹس میں ڈسکس کی، تو ان کو ہم انٹرچینجبل ٹرمز جو ہے ان کے لیے انٹرنیٹ، ویب، نیٹ، سائبر اسپیس، یہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نیٹ ویب سائٹ یا ویب سائٹس کو چیک کرنا، نیٹ ورکنگ سرفنگ کرنا، یہ ہم کس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یا تو ہم انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، یا کمیونیکیشن کے لیے، کمیونیکیشن پرپز کے لیے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، یا انٹرٹینمنٹ ہونے کے لیے، انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سائبر میڈیا جو ہے یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں پر یوزرز ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز ہو سکتے ہیں، بہت اگر وہ ڈسٹنٹ اسپیس پہ ہے، یا جہاں پر بھی وہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ انڈیویجول لیول پہ بھی، یا کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ کمیونیکیشن حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جس کو ہم سائبر میڈیا کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوشل یا نیٹ ورکنگ سائٹس جو ہیں، آج کل کے دور میں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، ٹمبلر ہے، پنسٹر ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی یوزرز جو ہیں یہ دن بدن ان کی یوزرز بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ کسی پرٹیکولر پرپز کے لیے اس طریقے کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں اگر دیکھا جائے فیس بک، ٹویٹر یا یوٹیوب جو ہے، یہ فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹس ہیں، یعنی یہ ایسی نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں جن کا استعمال لوگ زیادہ کرتے ہیں، جن کو دیکھا گیا ہے کہ اس کی جو یوزرس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو فیس بک جو ہے یہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ ہم رابطہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹویٹر۔ ٹویٹر میں ہم اس میں مائکرو بلاگنگ ہوتی ہے، ایک مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی لمٹ ہوتی ہے جس میں ہم 140 کیریکٹرز یا اس سے کم تک، یعنی ان ورڈز، ان لیٹرز سے کم تک ہم آئیڈیاز اس ود ان دس رینج میں ہم آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ ہم وہاں پر میسیجنگ سروسز بھی ہیں جو ٹویٹر میں استعمال ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی یہ بھی لوگوں کے ساتھ سوشلائز ہونے کے لیے اس طریقے کی ایپ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب جو ہے یہ لارجسٹ ویڈیو شیئرنگ سائٹ مانی جاتی ہے، تو اس کے یوزرز جو ہیں یہ اس کے یوزرز اگر باقی ویب سائٹ، باقی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس جیسے لنکڈ ان، جو بزنس ریلیٹڈ پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پروفیشنل پرپز کے لیے، یا انسٹاگرام جو ہے جہاں پر پکچرز کو شیئر کیا جاتا ہے، یا ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا ہے اپنے فرینڈس، ریلیٹیوز جن کے ساتھ بھی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ یا پنسٹر بھی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم انسپریشنل کنٹینٹ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں، فیشن کے ریلیٹڈ، ریسیپی ہو یا ایونٹ پلاننگ ہو، ڈرائنگ ہو، کوئی بھی آرٹ ہو، لوگوں کو ہم دکھا سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم سوشلائز ہو سکتے ہیں۔ اب ان جو ویب سائٹس ہیں سائبر یا سوشل میڈیا جو ہے، ان کے بھی بینیفٹس ہیں، ان کے پرسنل لیول پہ بھی ان کے بینیفٹس ہیں، ان کے پروفیشنل لیول پہ بھی ان کے بینیفٹس ہیں۔ یعنی پروفیشنل پرسنل لیول پہ کیا بینیفٹس ہیں؟ ہم فیملی ممبرس کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ، یا نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں ان سوشل سروسنگ کے ذریعے، یا سائبر میڈیا کے ذریعے ہم نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں،
या नई नई इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोफेशनल लेवल पे भी इन वेबसाइट्स का, इन सोशल सर्विसिंग या साइबर मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोगों के साथ राब्ते में रहना, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ राब्ते में रहना, या किसी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करना, या उसके उनके लोगों के साथ उन लोगों के साथ कनेक्ट होना, वो भी प्रोफेशनल लेवल पे इस तरीके की साइट्स का, इस तरीके के सोशल सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखा जाए कि साइबर मीडिया के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या खुसूसियात हैं। साइबर मीडिया, इसको हम न्यू मीडिया भी कहते हैं। ये ओल्ड या ट्रेडिशनल मीडिया के से बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही डिफरेंट है। तो साइबर मीडिया में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ईमेल्स, इनको हम साइबर मीडिया या न्यू मीडिया कहते हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल मीडिया जो है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग मीडिया आता है, जैसे टीवी है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, इसको हम कन्वेंशनल मीडिया कहते हैं। तो कभी-कभार कन्वेंशनल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए हम इंटरनेट, साइबर मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल बीबीसी की अगर हम लेते हैं, बीबीसी एक ट्रेडिशनल वे है, लेकिन इसमें कन्वेंशनल जो एक ट्रेडिशनल वे है, इसमें हम साइबर मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इसमें होता है। यानी ऑनलाइन साइट्स, ट्विटर हैंडल इसका अपना है, जहाँ पर वो लोगों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो खसूसियात ये हैं कि हाइपर टेक्सचुअलिटी साइबर मीडिया की बड़ी खसूसियात में है। उसमें से एक है, तो नेट पर मौजूद किसी भी मालूमात को दूसरे मुतल्लिका मवाद से साबित किया जा सकता है। तो एक वेबसाइट के वेब सफ़ात को उसको वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी दूसरे वेबसाइट के साथ जोड़कर इसको हम हासिल कर सकते हैं। यानी हाइपर टेक्सचुअलिटी के ज़रिए हम इस ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हाइपर टेक्सचुअलिटी। तो इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ऑनलाइन क़ारीन के पास जो यानी जो इंटरैक्ट करने के एक ऑप्शंस रहते हैं, जो रीडर के साथ जो इंटरैक्ट हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर व्यूज़ हम हासिल कर सकते हैं, जो ऑनलाइन रीडर्स हैं उनसे हम व्यूज़ हासिल कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ और उनके साथ हम जो इंस्टेंट रिप्लाई है वो हासिल कर सकते हैं। और साइबर मीडिया जो है एक मल्टीमीडिया है, जहाँ पर हम एक से ज़्यादा कंटेंट, एक से ज़्यादा फॉर्मेट में हम लोगों के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज है, इमेज है, पिक्चर है, टेक्स्ट है। तो इस ज़रिए से हम लोगों के साथ राब्ते में रह सकते हैं। इसके अलावा साइबर मीडिया जो है ये 24/7 अवेलेबल होता है, 24/7 हम इसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, यानी हम कहीं पर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब साइबर मीडिया जो है, इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, इसमें कोई भी बॉर्डर, यानी इसमें कोई भी ऐसी स्पेस लिमिटेशन नहीं है। हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट हो सकते हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और जो न्यूज़ है, साइबर मीडिया में भी जगह की कोई हद नहीं है, क्योंकि ये सरहद से बाहर है। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में इस मीडिया के इस्तेमाल कुंदा ममालिक को तक़सीम करने वाली सरहदों की पाबंदी के बगैर मालूमात तक रसाई या किसी भी बातचीत, किसी के साथ भी बातचीत की जा सकती है। तो ये सब जो है, ये साइबर मीडिया हमने डिस्कस किया है। आपका शुक्रिया।